اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول بنا کر بھیجا۔ آج کی ہماری اس پروقار تقریب کا آغاز تمام تر حمد و ثنا و صفا اس پاک رب العزت کے لیے مخصوص ہے جس کی بزرگی اور برتری کی گواہی بیر و بحر جن و بشر برگ و گل ماہ و نجوم ہر وقت ہر لمحہ دیتے رہتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے پروردگار کی تعریف و توسیع میں مصروف ہے۔ ابتدا کرتے ہیں ہم الکتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے، اور یہ سعادت حاصل فرمائیں گے قاری وقار رضا صدیقی صاحب۔ میں ان سے درخواست کروں گا تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ والحمد لله رب العالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين
مرج البحرين يلتقيان بينهما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم جزاک اللہ نہایت ہی خوش الخانی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ہماری یہ پروقار تقریب الحاج صدیق اسماعیل، ایک ایسا نام کہ جنہوں نے ہدیہ نات بحضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، اور جو اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے تو پھر اس کی تو عزت کی کیا بات ہے۔ یہ وہ شخصیت کہ جو کہ 1952 میں کراچی شہر میں میمن برادری میں پیدا ہوئے، جنہوں نے یقیناً 63 سال سے آپ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کر رہے ہیں۔ آپ نے آغاز اسکول سے کیا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پڑھتے رہے۔ ریڈیو پاکستان کے بچوں کے پروگرام میں بھی آپ شامل ہوئے، جہاں پر آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے نوجوانوں کو اور بچوں کو ترغیب دی۔ آپ نے ٹیلی ویژن، پھر اس کے بعد ایک طویل سفر، آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس، ستارہ امتیاز اور بہت کچھ ملا ہے، کیونکہ جو آقا کی مدحت کرتا ہے، جو ان کی ثنا کرتا ہے، تو پھر اسے اللہ تعالیٰ نے تو ضرور دینا ہے۔ انشاءاللہ اقبال لطیف صاحب اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ویجولز بھی دیکھیں گے، جس سے آپ کو ان کی زندگی کی تمام سوانحی کے حوالے سے جو ہے آغاز ان کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا ایک ایسی شخصیت کہ جو کہ الحمدللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور حمد و ثنا کے حوالے سے پاکستان کا ایک ممتاز نام ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں گے، چند کلمات کہیں گے صدیق اسماعیل صاحب کے بعد، اور پھر جاتے ہوئے اپنا ایک کلام بھی پیش کریں گے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائی کل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان،
وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کروں گا محترم جناب فصیح الدین سہروردی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور پہلے خیالات کا اظہار فرمائیں اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز صدر عالی وقار اور آج کی اس تقریب کے دولہ الحاج صدیق اسماعیل صاحب اور معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقینی طور پر صدیق اسماعیل صاحب کی خدمات کا اعتراف پوری دنیا میں نعت خوانی کے حلقے کرتے ہیں، اور صدیق بھائی کی خوش قسمتی ہے کہ جہاں ان کو عوام نے ان کے کمال کا اعتراف کیا، وہاں سرکار نے بھی ان کے کمال کا اعتراف کیا۔ میں نے ایک روایت پڑھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اب مجھے اس کی سند کا نہیں پتا لیکن میں اس روایت کو بیان کر رہا ہوں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 120 سال کی عمر تھی، اور وہ ان کی وجہ شہرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ نعت کی وجہ سے وہ دیگر صحابہ میں ایک ممتاز اور منفرد مقام رکھتے ہیں۔ حضرت حسان کی اس روایت سے خوش عقیدگی کا سہارا لیتے ہوئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق اسماعیل صاحب کو بھی 63 سال اور حضور کی نعت خوانی کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق بھائی آپ کو بہت ترقی عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے، اور جس طرح آج لوگوں نے اعتراف کمال 63 سالہ مدت رسول کا کیا ہے، تو انشاءاللہ 126 سالہ اعتراف کمال بھی انشاءاللہ ہوگا۔ میں نعت شریف پڑھتا ہوں، نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک بار محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا خزانہ پیش کریں۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہد و جہاں وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہد و جہاں وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق این و آن، وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق این و آن، وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، میں گناہگار وہ شافع آسیاں، بے کسوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں، میں گناہگار وہ شافع آسیاں، بے کسوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں، وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا، وہ مدینہ بھرم
عالم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ جہاں رحمت بے کراں، میں بھی پہنچوں وہاں، وہ کہاں میں کہاں، وہ مدینہ جہاں رحمت بے کراں، میں بھی پہنچوں وہاں، وہ کہاں میں کہاں، شک نہیں ہے ریاض اس میں ہرگز ذرا، میں سراپا خطا وہ سراپا عطا، شک نہیں ہے ریاض اس میں ہرگز ذرا، میں سراپا خطا وہ سراپا عطا، نام ان کا رہے یوں نہ ورد زباں، ہے جو تسکین جاں، وہ کہاں میں کہاں، نام ان کا رہے یوں نہ ورد زباں، ہے جو تسکین جاں، وہ کہاں میں کہاں۔ چلو پاکستان ایک ایسا پرائیڈ ادارہ ہے جس پر ہم سب بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ ہمارے اس ملک کے لیے بہترین خدمات سر انجام دیتے ہیں، کسی بھی حوالے سے ان کی خدمات ہوں، چاہے وہ ادب کے حوالے سے، فن کے حوالے سے ہو، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا ہو، تو یقیناً ان کی اس خدمات کا ہم سب کو اعتراف کرنا چاہیے، اور ان کے لیے اس طرح کے ایونٹس منعقد کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کے علم میں بھی آئے کہ وہ کس طرح سے اعتراف کمال کے مستحق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کی محترم جناب ایونٹس اسپیشل کمیٹی کے چیئرمین اقبال لطیف صاحب کو، کہ جنہوں نے شاندار ایونٹس کو آرگنائز کیا، اور پریزیڈنٹ صاحب کی ہدایت پر الحاج صدیق اسماعیل پرائیڈ آف پرفارمنس ستارہ امتیاز ان کے لیے اس ایونٹ کو آرگنائز کیا۔ میں سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا آج کی ہماری اس پروقار تقریب میں ایک ایسی شخصیت جو کہ سماجی فلاحی اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کے ایک نہایت قابل احترام شخصیت ہے، اب فارمر پریزیڈنٹ آل پاکستان ویمن فیڈریشن، آپ کی خدمات کے اعتراف کے طور پر آپ کو ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا محترم جناب احمد چنائی صاحب کو کہ برائے مہربانی وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ہماری آج کی اس تقریب کے میرے محترم، میرے بزرگ، روح روا، جن کے اعزاز میں یہ تقریب سجائی گئی ہے، جناب صدیق اسماعیل صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس تقریب کو صحیح معنوں میں آرٹس کونسل نے ایک ایسے ستارے کو کہ جس نے 63 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ثنا پڑھی، اور یہ وہ آواز ہے کہ جو ہم بچپن سے اپنے کانوں میں سنتے چلے آ رہے ہیں، اور اس آواز کو ایک عجیب سا میں سمجھتا ہوں سرور ہے، محور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز جو ہے وہ ہمارے کانوں میں رس بچ گئی ہے کہ جب بھی یہ نہ صرف آواز بلکہ یہ نام بھی، کہ جب بھی نعت میں کوئی نام آتا ہے پاکستان میں تو سب سے پہلا نام اگر آتا ہے تو وہ الحاج صدیق اسماعیل صاحب کا آتا ہے، کہ ان کی اعتراف کمال میں آج یہ جو محفل سجائی گئی ہے اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، نہ میں اس قابل ہوں کہ ان کی میں سمجھتا ہوں اعتراف میں کچھ بات کر سکوں، لیکن پھر بھی میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس قسم کے لوگوں کو ان کی خدمات کا اعتراف کرنا نہ صرف دوسروں کو انکریج کرے گا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ہم نے وہ لازوال ستارے اس پاکستان میں، اس عرش زمین پہ جو ہے وہ دیکھے ہیں کہ جو پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں، پورے کراچی میں، اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ میمن برادری کا ایک ایسا سپوت کہ جس نے اپنی نعت خوانی کے ذریعے
पूरी दुनिया में न सिर्फ अपना बल्कि पाकिस्तान का, और मैं समझता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़दस में जो सनाख्वानी की है वो एक ऐसा कारनामा है, एक ऐसा अमर है कि न सिर्फ हमें उनकी तकलीद भी करनी चाहिए बल्कि साथ साथ ये एक इंस्टीट्यूशन है। मैं ये समझता हूँ शाह साहब कि हमें आर्ट्स काउंसिल के अंदर कोई इस तरह के स्पेशल क्लासेस कोर्सेज कि हम इनकी सरबराही में और ऐसे नातख्वां पैदा कर सकें क्योंकि इनकी म्यार का या उन तक पहुँचना जो है वो एक नामुमकिन सी बात है। लेकिन जो फ़न इनके पास है, जो आवाज़ अल्लाह ताला ने उनको दी है, जिस खुशू व खुजू के साथ बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाली नस्लों के लिए वो एक अच्छे उस्ताद और ऐसे बहुत सारे जो है वो नातख्वां जो है वो इस एकेडमी के ज़रिए, आर्ट्स काउंसिल के ज़रिए जो है वो पैदा हो सकते हैं। उनकी जो पोशीदा सलाहियतें हैं उनको उजागर करने के लिए एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अहमद चुनाई साहब ने कहा, तो एक आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के जानिब से एतराफ़ कमाल की शील्ड है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रेसिडेंट साहब से और मेहमान खुसूसी जितने हमारे मौजूद मेहमान हैं, इकबाल लतीफ़ साहब चेयरमैन साहब के साथ मिलकर आपसे गुजारिश करूँगा एतराफ़ कमाल की ये शील्ड मोहतरम जनाब अलहाज सिद्दीक़ बजाएं ताकि शाह साहब चंद कलमात भी कह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। AK मेमन साहब खुद हमारे लिए बड़े नामवर एंकर भी हैं और मुझे फ़ख्र है कि ये भी आर्ट्स काउंसिल के मेंबर हैं। और हाजी साहब सिद्दीक इस्माइल साहब तो बिल्कुल अव्वलीन मेंबर हैं, 50 साल हो गए, 282 नंबर है इनका मेंबरशिप का। तो और मेरे तो भाई हैं बड़े और सारी ज़िंदगी का इनसे ताल्लुक़ है। तो मैंने इकबाल भाई से कहा कि सिद्दीक भाई की बहुत खिदमात हैं और अल्लाह ताला ने उनको वो लहन दिया, अल्लाह ताला ने उनको वो आवाज़ दी और की खुशनुदी, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। सिद्दीक भाई मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर हाजी साहब तशरीफ़ ले आए तो एक नूर सा उतर आया आर्ट्स काउंसिल में, और जितने बाकी दोस्त भी आए हैं आर्ट्स काउंसिल आपका शुक्रिया भी अदा करता है और सिद्दीक भाई की खुशी में भी शामिल हुए। तो मैं समझता हूँ कि आप सबकी बहुत नवाजिश है कि आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपकी इज़्ज़त अफसाई का। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में यकीनन जिस तरह से शानदार अपनी खिदमत सर अंजाम दी, एक ऐसी ही पर्सनैलिटी जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न की पर्सनैलिटी है, हम सब उन पर बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, बड़ा प्राइड फील करते हैं। ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में यकीनन उनकी बड़ी ज़बरदस्त खिदमत और 20 साल से वो गवर्निंग बॉडी के मेंबर की हैसियत से और ख़ास तौर पर स्पेशल इवेंट कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से हुकूमत पाकिस्तान ने आपको तमगा इम्तियाज से नवाजा है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि एतराफ़ कमाल के हवाले से, इवेंट्स के हवाले से जितना शानदार काम करते हैं मोहतरम जनाब इकबाल लतीफ़ साहब। ख़ातिन हज़रात, 22 साल तकरीबन हो गए हैं इस इदारे से वाबस्तगी के। 50 साल शो बिजनेस से, टेलीविजन इंडस्ट्री से, थिएटर से। लेकिन बचपन से या लड़कपन से एक आवाज़ मुझे रसूल करीम की कुर्बत का, अल्लाह ताला की अजमत का जो यकीन दिलाती थी। बहुत सी आवाज़ें ऐसी हैं, लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त जनाब हाजी सिद्दीक इस्माइल साहब, आपके लिए कहने को तो बहुत कुछ है। मैं 1952 में, मेरे 3 साल बाद पैदा होने वाले, मैं हमेशा गलती से इन्हें भाई भाई बड़ा भाई कहा करता था। आज ये राज खुला कि ये मेरे छोटे भाई हैं। तो सिद्दीक कैसे हो? देखिए, बात यह है कि हम ट्रिब्यूट जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये घर का माहौल है। यहाँ हम, हमारी बहनें, बेटियां, माएँ, यहाँ दोस्त बैठे हैं। तो आइए इस खुशी को हंसते मुस्कुराते बनाएं और सिद्दीक भाई को भी मुस्कुराने का मौका दें, जो कभी कभी कम ही मुस्कुराते हैं। दिल बार बार उमड़ आता है कि एक आदमी
جس کا سب سے بڑا کریڈٹ حمد و نعت کے علاوہ اور یہ سعادت کہ خانہ کعبہ میں ظہر کی اذان حاجی محمد صدیق صاحب کو ملی ہے، ایسی سعادت پاکستان میں بلکہ بر صغیر میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ صدیق بھائی، خانہ کعبہ میں اذان، روزے کی جالیوں کے پاس نعت رسول مقبول کسے نصیب ہوتا ہے؟ کسے نصیب ہوتا ہے؟ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ آپ ہمارے پرائڈ آف پرفارمنس ہی نہیں، آپ ہمارے ستارہ امتیاز ہی نہیں، ہم نعت خوانی کے حمد و ثنا کے چمکتے سورج کو آج اپنے درمیان پا رہے ہیں۔ اکتفا کرتا ہوں اس بات پر کہ صدیق بھائی الحاج صدیق اسماعیل صاحب ہم سب کا فخر ہیں۔ آرٹس کونسل کی آئی ٹی کے دوستوں نے، ایڈیٹنگ کے دوستوں نے ایک خوبصورت سی چند منٹ کی شو ریل تیار کی ہے۔ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب۔ سن 1947 قیام پاکستان کا وقت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں اور سینکڑوں افراد کی ہجرت۔ مسلمان اس شوق اور امید میں کہ نئے وطن میں اسلامی احکامات کو آزادانہ اختیار کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں گے، اپنے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا معاشی اور سماجی مستقبل کیا ہوگا۔ شاید محمد اسماعیل عمر بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ کاٹھیا واڑ انڈیا سے کراچی ہجرت کرنے پر ایک تاریخ رقم ہونے والی ہے۔ ان کی نسل کے حصے میں آقا کی نظر کرم آنے والی ہے۔ ان کا بیٹا صدیق اسماعیل آنے والا ہے۔ میرے دل میں عشق حبیب خدا ہے، اسی گھر میں سارا مدینہ بسا ہے۔ تجارت کے شعبے سے منسلک محمد اسماعیل عمر کے ہاں 1952 میں کراچی میں محمد صدیق اسماعیل کی پیدائش ہوئی تو گھر کے مذہبی ماحول اور بادامی مسجد میٹھا در میں بزرگوں کی تربیت نے 4 بھائی اور 2 بہنوں میں سے اگر کسی پر سب سے زیادہ اثر کیا تو وہ محمد صدیق ہی تھے۔ محمد صدیق اسماعیل نے بچپن ہی میں یہ شعور حاصل کیا کہ نعت کا انتخاب اگر معیاری ہو تو اسے پڑھتے پڑھتے الفاظ پوری زندگی کو بابرکت بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے اپنے نعتیہ سفر میں جو کلام سب سے پہلے انہوں نے زیادہ پڑھا، یا یوں کہیں کہ ان سے پڑھوایا گیا اور وہ پسند کیا گیا، وہ کلام اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے۔ محمد صدیق اسماعیل نے باقاعدہ محافل میں نعت پڑھنے کا آغاز کیا تو ابتدا میں وہ مرحوم اعظم چشتی صاحب سے پسندیدگی کی حد تک متاثر تھے، لیکن یہ ان کا خاصہ رہا کہ ابتدا ہی سے اپنا ایک الگ جداگانہ اور منفرد انداز اپنایا، جسے جلد ہی عالم اسلام نے اپنی پسندیدگی سے نوازا۔ غلام کیوں نہ نوازا جاتا جب اس کی نگاہوں میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی اور جج ہی نہیں رہا تھا۔ اب میری نگاہوں میں جج نہیں کوئی۔ ریڈیو اور ٹی وی کی بات کی جائے تو آغاز ریڈیو پاکستان کے بچوں کے پروگرام سے ہوا، لیکن محمد صدیق اسماعیل کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب پاکستان میں ٹیلی ویژن آیا تو اس پر سب سے پہلے نعت پڑھنے کا اعزاز بھی اسی ثناخواں کو حاصل ہوا۔
میڈیا کا یہ سفر کم و بیش 17 آڈیو کیسٹس، 12 ویڈیو سیڈیز اور بے شمار ٹی وی چینلز اور انٹرنیٹ کے ذریعے ایک بے مثال منزل کی جانب آج بھی رواں دواں ہے۔ راستہ تو بے مثال تھا، لیکن منزل وہ حاضری تھی جس کے لیے صدیق اسماعیل ایک عرصے سے تڑپ رہے تھے۔ کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے۔ اور بالآخر 1984 میں غلام آقا کے در سے لپٹنے کے لیے آقا کے حضور پیش ہو رہا تھا۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ۔ حاضریوں کا یہ سلسلہ جو 1984 میں شروع ہوا، اللہ اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا پسند آیا کہ پھر یہ رکا نہیں، اور 3 بار حج اور لاتعداد بار عمرے کی سعادت نصیب ہوئی۔ روضے کے سامنے الحاج محمد صدیق اسماعیل کا حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجنا حضور کو ایسا بھایا کہ اس سلام کو مسجد نبوی کی تاریخی تعمیر پر بننے والے دستاویزی پروگرام میں پاکستان ٹیلی ویژن نے شامل کیا، اور یوں یہ کلام بھی آفاقی مقبولیت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی برکت تھی کہ اردن کی رائل اسلامک سوسائٹی نے دنیا بھر کے مسلمانوں پر اثر انداز ہونے والی 500 شخصیات میں 6 بار الحاج محمد صدیق اسماعیل کو منتخب کیا۔ یہ ان کا کرم ہی تو تھا کہ گدا بھی شاہوں کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ منگتوں کو سلطان بنایا، میرے کملی والے نے جب اپنا دربار لگایا، میرے کملی والے نے۔ الحاج محمد صدیق اسماعیل کے نعتیہ سفر میں اعزازات کی بات کی جائے تو پاکستان کے صدور، وزرائے اعظم اور دیگر سرکاری شخصیات کی ذاتی اور سرکاری محافل میں سال ہا سال شرکت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کا اعزاز آقا کے اس ثناخواں کو حاصل رہا۔ یہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے آنے والے مختلف ممالک کے سربراہان کے سامنے بھی اللہ کے محبوب کی توصیف و ثنا کرنے کا شرف اس ثناخواں کو حاصل ہے۔ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ صرف پاکستان ہی نہیں، ایشیا سمیت دنیا بھر کے تمام بر اعظموں میں نبی آخر الزماں وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں کئی سفر کیے اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا۔ اسی سلسلے میں موریشس کے صدارتی محل میں الحاج محمد صدیق اسماعیل کو موریشس کے صدر کے سامنے بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، جس پر انہیں موریشس کے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ الحاج محمد صدیق اسماعیل کی زندگی کا ایک یادگار واقعہ یہ ہے کہ جب امریکہ کی ریاست شکاگو میں انہیں قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا، اس محفل میں مشہور مسلمان باکسر محمد علی قلعے بھی موجود تھے۔ صدیق اسماعیل نے جب اپنی حاضری کو مکمل کیا تو محمد علی نے ان سے یہ قصیدہ دوبارہ پڑھنے کی فرمائش کی، اور یہی نہیں بلکہ اگلے روز آپ کو اپنی رہائش گاہ پر عشائیے پر مدعو کیا اور وہاں بھی آپ سے قصیدہ بردہ شریف سننے کی درخواست کی۔ حکومت پاکستان نے سرکاری سطح پر آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے سن 1986 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی اور سال 2012 میں شعبہ لیکن ذکر ختم نہیں ہوگا، لیکن غلامی کی سند اس وقت اور زیادہ معتبر ہو گئی جب اپنی آواز کو حضور کی مدح میں وقف کرنے والے اس ثناخواں کو ایک ایسا اعزاز ملا جس کی خواہش بہت سوں کو ہوتی ہے، لیکن یہ خواہش پوری نصیب والوں کی ہی ہوتی ہے۔
اللہ کی بڑائی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کا اعلان بلند آواز میں کعبۃ اللہ میں، جی ہاں بیت اللہ شریف میں اذان دینے کا شرف۔ الحاج محمد صدیق اسماعیل، آپ کو یہ کامیابی مبارک ہو۔ مدینے کا سفر ہے اور میں دیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ